اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑے اسکالر اور عالم گزرے ہیں امام ابو حنیفہ. ون آف دا گریٹسٹ اسلامک اسکالرس ان دا انٹائر انڈین اسلامک ہسٹری, ناٹ انڈین, اسلامک ہسٹری. دنیا کے چند ذہین اور سمجھدار ترین لوگوں میں سے. ان کا ایک واقعہ سناؤں, تھوڑا سا آپ کو مسکراہٹ بھی آ جائے اور ایک اہم بات بھی آپ کے سامنے آ جائے. ان کے زمانے میں ایک کوئی اچھیس شخص تھا, اور اچھیس لوگوں کی ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ اپنے کو دنیا کے سب سے قابل آدمی ہے, اور ہر وہ آدمی جو خدا اور مذہب پر یقین رکھتا ہے اس کو بیوقوف و بیکورڈ سمجھتے ہیں. خدا جانے یہ بیماری انہیں کہاں سے لگتی ہے. حالانکہ شاید دنیا کے سب سے بڑے, اب آگے جملہ آپ پورا کر لیجئے, میں جملے کو خود پورا نہیں کروں گا. وہ چیلنج کرتا پھرتا تھا کہ بھائی میں کوئی ثابت کر دے کہ کوئی خدا ہے. میں تو نہیں مانتا, میں مجھ سے ڈیبیٹ کرے ایگزسٹنس آف گاڈ پر. دس شوڈ بی دا ٹاپک آف دا ڈیبیٹ. اور اس نے کہا کہ میں عام عالموں سے میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا, جو سب سے بڑا عالم ہو میں اس سے ڈیبیٹ کروں گا. چنانچہ جو رولر تھا اس نے امام ابو حنیفہ سے درخواست کی کہ آپ ہی سب سے بڑے ہیں, اس لیے اب آپ کو ڈیبیٹ کے لیے تیار ہونا چاہیے. ان کا میں حاضر ہوں. اوکے, نو پرابلم. وقت طے ہو گیا اور اس نے بادشاہ نے کہا کہ میں خود بیٹھوں گا. خلیفہ نے اور تمام وزراء ہو سب بیٹھ گئے, انٹلیکچوئلس, علماء, دانشور اور رولرس اور پالیسی میکرز, اور جو دربار تھا گویا ایک طرح سے کریم سوسائٹی کا جمع ہو گیا اور وقت طے ہو گیا. وہ جو عجیب شخص تھا وہ تو ٹائم پر آ گیا, اور لیکن امام ابو حنیفہ لیٹ ہو گئے. دیر ہوتی چلی جا رہی تھی. وہ غصہ آ رہا تو اس نے کہا کیا کیا آپ لوگوں نے, میری انسلٹ کی. ایک ایسے عالم کو آپ نے انوائٹ کر لیا مجھ سے ڈیبیٹ کے لیے جس کو وقت کی پابندی تک کی تمیز نہیں. جب بالکل بیزار ہو گیا وہ, اور ایک شاید وہ پروٹیسٹ کرتے کرتے اٹھنے لگا, اتنے میں امام ابو حنیفہ انٹر ہوئے. بادشاہ بھی ناراض تھا, سارے لوگ پریشان تھے کہ اس سے پہلے تو اس شخص کو ایک ایک سیکنڈ کے اعتبار سے وقت کا پابند پایا گیا, آج ہوا کیا ہے؟ اور ایسے نازک موقع پر اس شخص نے یہ حرکت کی, یہ تو بدنام ہو جائے گی پوری امت اور دین. تو امام ابو حنیفہ نے انہیں کہا کہ آپ سب کو ناراض ہونے کا حق ہے. خلیفہ وقت کو خطاب کر کے کہا مگر ذرا میری پہلی بات سن لی جائے, اور آپ ڈیبیٹ کرنے والے جو محترم مہمان ہیں یہ بھی سن لیں, اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں, جو سزا مجھے آپ دینا چاہیں دے دیں. ہاں کہو کیا بات ہے, کیوں تم دیر سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اصل میں جہاں رہتا ہوں وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں راستے میں ایک دریا ہے, اس کے لیے کشتی کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بغیر تو میں آ ہی نہیں سکتا شہر کے اس علاقے میں. تو میں جب پہنچا تو وہاں پر کوئی کشتی موجود نہیں تھی. بہت پریشان ہوا, کھڑا انتظار کرتا رہا, دعا مانگتا رہا. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک پیڑ تھا وہ کٹ گیا, ایک دم گرا, اور گر کے اس کے اندر سے لکڑیاں کٹنی شروع ہو گئی, پیڑ کٹنا شروع ہو گیا. اب میں تماشا دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی دکھائی بھی نہیں پڑ رہا, لیکن پیڑ گرتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں, پیڑ کو کٹتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں. اور پھر آگے دیکھتا ہوں کہ وہ کٹی ہوئی لکڑیوں کو جوڑ کر کشتی بننے لگی, اور پھر کشتی بن گئی, اور بغیر کسی چلانے والے کے وہ میرے سامنے آ گئی. بس میں اس میں بیٹھ گیا اور میں دریا پار کر کے آپ تک پہنچ گیا. اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی, میں کیا کروں. بس یہ سننا تھا کہ وہ ڈیبیٹ کرنے والا کہنے لگا کہ بھائی مجھے بہت شکایت ہے کہ آپ نے کسی بیوقوف اور پاگل آدمی کو بلا لیا مجھ سے بحث کرنے کے لیے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ذرا میرے پاگل پن کی وجہ تو بتا دیجیے, پوچھیے خلیفہ ان سے. اس نے کہا بتاؤ بھائی کیوں پاگل کیوں. کہا آپ بلیو کر سکتے ہیں بادشاہ سلامت صاحب, آپ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں, آپ کیا مان سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہوگا؟ پیڑ اچانک کھڑے گر گیا, یہ ممکن ہے؟ پھر خود بخود کٹنے لگا, یہ ممکن ہے یا یہ ہو سکتا ہے؟ پھر وہ لکڑیاں جڑ کر کشتی بن گئی, اور پھر وہ کشتی ان کے سامنے آ گئی, اور پھر یہ جناب
ان کے بقول یہ کشتی پہ بیٹھ کے یہاں تک تشریف لے آئے، یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ از اٹ پاسبل؟ تو امام صاحب نے کہا کہ بادشاہ نے کہا بھائی جواب دو. تو ان کو میں جواب کیا دوں حضرت؟ مجلس برخاست کیجیے، مناظرہ ڈیبیٹ مکمل ہو گئی. ان کا مکمل ہو گئی، یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھیے میرے مہمان محترم صاحب، یہ ممکن نہیں ہے کہ پیڑ خود بخود گر جائے، کٹنے لگے بغیر کسی کاٹنے والے کے، بغیر کسی گرانے والے کے، بغیر کسی کشتی بنانے والے کے کشتی بھی بن جائے، بغیر کشتی چلانے والے کے وہ کشتی مجھ تک بھی پہنچ جائے اور مجھے ساحل تک پہنچا بھی دے. یہ سب تو ناممکن ہے، مگر اتنی بڑی کائنات پیدا ہو گئی بغیر کسی بنانے والے کے. سورج تک بن گیا بغیر کسی بنانے والے کے، چاند بن گیا بغیر کسی بنانے والے کے، ستارے بن گئے، آسمان بن گیا، زمین بن گئی، پہاڑ بن گئے، سمندر بن گئے، جنگلات بن گئے، کھیتوں نے غلہ اگانا شروع کر دیا، باغ پھل دے رہے ہیں، سبزیاں اگ رہی ہیں، جڑی بوٹیاں نکل رہی ہیں، پھول نکل رہے ہیں، جانور، پرندے، حیوان، انسان اور خدا جانے کیا کیا، سمندروں کی مچھلیاں، یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا اور ہو رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ ممکن ہے؟ اگر وہ ناممکن ہے تو پھر یہ بھی ناممکن ہے. اور یہی تو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے. اس سب کے بنانے والا کوئی ایک ہے، 50 بنانے والے بھی نہیں ہیں. بادشاہ سلامت، اگر 50 ہوتے تو ان میں آپس میں کلیش ہوتا. اتنا کوآرڈینیٹڈ ویل پروگرام سسٹم بن ہی نہیں سکتا جس میں اتنی یونیفارمٹی ہو، اتنا کوآرڈینیشن ہو. کبھی ٹکر ہوئی ستاروں کی؟ یہ کس نے سب کے آربٹ بنا دیے ہیں کہ سارے پلانٹس اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں؟ کل فی فلک یسبحون. یہ کس نے ایک ہی مٹی میں آم بویا گیا، اسی میں امرود بویا گیا، اسی میں کیلا لگایا گیا، اور سب کے ذائقے الگ، سب کی شیپ اور ڈیزائن الگ، سب کے ٹیسٹ الگ، سب کے نکلنے کے موسم الگ. یہ کیا ہے؟ یہ ایک زبردست حکیم و علیم، حکمت والے، علم والے، زبردست ہر چیز کو جاننے والے اس نے پیدا کیا ہے، اسی سے تو پیدا ہوا ہے. جیسے ہی تم اس خدا کے معرفت تک پہنچنا کا سفر شروع کرو گے، تمہارے دل کی گہرائیوں سے نکلے گا الحمدللہ. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے پہلا فاؤنڈیشن اسٹون خدا کی پہچان ہے. اس جملے کو میں پھر دہراتا ہوں. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے پہلا بنیادی پتھر، بنیاد کا پتھر رب کی معرفت اور اس کی پہچان ہے. ہم لوگوں کو اردو کی جو کتاب بچپن میں پڑھائی گئی، لکھنے والے کو اللہ جزائے خیر دے، اس کا پہلا سبق تھا الف سے اللہ کو پہچان، اور بے سے بڑوں کا کہنا مان. آج ہمارے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں اور عام اسکولوں میں کیا یہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ تو اردو زبان ہی نہیں پڑھتے. میرے آپ سننے والوں میں ہزاروں لوگ ہوں گے انفارچونیٹلی جو اردو نہیں پڑھ سکتے. اور کیا میں آپ سے یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، اور کیا آپ میری بات پر دھیان دیں گے کہ ہمارے وہ عزیز نوجوان بچے اور بچیاں جو اردو نہیں پڑھ سکے، اس لاک ڈاؤن سے فائدہ اٹھا کر آپ اردو پڑھو. بہت آسان ہے. اس لیے کہ اگر آپ اردو نہیں پڑھو گے تو آپ صحیح علمی معلومات آپ کو نہیں مل پائیں گی. عربی کے بعد اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ ریچ لینگویج وہ اردو بن گئی ہے. پہلے پرشین تھی، بہت پہلے کسی زمانے میں سنسکرت تھی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن وہ علم جو سنسکرت میں آیا تھا وہ ڈسٹارٹ ہو گیا، اس کا ایک اچھا خاصا حصہ، اس کا ٹیکسٹ بھی بدل گیا، اور کہیں کوئی ٹیکسٹ اگر بچا ہے تو اس کا انٹرپریٹیشن بدل گیا.